أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی سورت میں 5 سورۃ مائدہ کی آیات 53 اور 54 کی تلاوت ترجمہ و تفسیر. يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ترجمہ. اے ایمان والو اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے. اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت تیز ہوں گے کفار پر. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے. اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور زبردست علم والا ہے. تفسیر ہے آیات 53. یعنی جو کچھ انہوں نے اسلام کی پیروی میں کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، جہاد میں شریک ہوئے، قوانین اسلام کی اطاعت کی، یہ سب کچھ اس بنا پر ضائع ہو گیا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے خلوص نہ تھا اور وہ سب سے کٹ کر صرف ایک خدا کے ہو کر نہ رہ گئے تھے، بلکہ اپنی دنیا کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو خدا اور اس کے بانیوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ رکھا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی اس طرح آئے تو حسین بات کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے پریشان ہوں اپنی مفلس امت کے لیے. تو صحابی حضرت نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مفلس کون ہوں گے؟ کیا ان پر پیسے نہیں ہوں گے، غریب ہوں گے؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا وہ مفلس شخص وہ ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوں گے، عبادات بھی ہوں گی. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے مفلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مفلس کیسے ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے حج، زکوٰۃ، عمرے جتنے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے کہ یہ حقوق العباد میں کیسا ہے، اس کے ہمسائے کے ساتھ حقوق کیسے ہیں؟ تو فرشتہ بتائے گا جس نے فلاں ہمسائے کے ساتھ زیادتی کی، فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، فلاں کا یہ حق کھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساری نمازیں، سارے حج اور سارے زکوٰۃ اس سے لے لے گا اور جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوگی وہ ان کو دے دے گا. اس طرح اس کے سارے حج، ساری زکوٰۃ، سارے نمازیں، ساری عبادتیں، سارے روزے جو اس نے رکھے ہوں گے زندگی میں وہ ان لوگوں کے پاس چل جائیں گے جن سے انہوں نے زیادتی کی تھی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اس کا نام و اعمال خالی ہوگا اور گناہوں سے بچ جائے گا. تو اس وجہ سے اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ جو ماضی حال اور مستقبل سب کچھ جانتا ہے، اس سے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اس لیے اس نے آئندہ سے متعلق یہ آیات پہلے ہی نازل فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات مکہ، مدینہ اور بحرین کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین سے جہاد کیا۔ اس فتنہ ارتداد کا خاتمہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 شفاعت بیان کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی انصار و مہاجرین اور یمن سے آنے والے مجاہدین میں یہ 5 خوبیاں موجود تھی۔ کتنے بے نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، مومنوں پر بہت نرم ہے۔ نمبر 3، کافروں میں بہت سخت ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے سردار اور رفیع ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ صاحب القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر عرب دین سے پھرے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یمن سے مسلمان بلائے، ان سے جہاد کروایا کہ تمام عرب مسلمان ہوئے۔ یہ ان کے حق میں بشارت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیات ترید تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ کی قوم ہے۔ ابن ابی حاتم، ابن جریر، ہدایت المستنیر کے مصنف نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھی مہاجرین، انصار اور اہل یمن میں یہ خوبیاں موجود تھی۔ صاحب الکشاف نے لکھا ہے کہ مرتد ہونے والوں کے 12 فرقے تھے، ان میں سے 3 فرقے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 1، بنو مدالج، جن کا رئیس اس وقت ہنسی تھا جس نے ابو کا دعویٰ کیا تھا اور اسے فروز دہلوی نے قتل کیا۔ کشاف کے ماشا نے لکھا ہے کہ اس وقت ہنسی بنو مدالج سے نہیں بلکہ بنو حنس سے تھا۔ نمبر 2، مسلم کذاب کی قوم بنو حنیفہ، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ نمبر 3، بنو حسد، جن کا رئیس طلحہ بن خوالد تھا، ان کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ یہ شخص آخر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو دوستو، آپ نے پڑھا کہ حضرت کی اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد بھی جن لوگوں نے مرتد ہوئے اور جن لوگوں نے وہ یہ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن اسلام کے رکن ادا نہیں کرتے تھے، کچھ زکوٰۃ دیتے تھے، مطلب نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دینا چھوڑ دی تھی ان لوگوں نے۔ تو ان لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کیا تھا اور اسلام کے جھنڈے کو پھر سے سر بلند کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اتنے مسلم ممالک ہونے کے باوجود بھی ہم فلسطین کی مدد نہ کر سکے، ہم اسلام کے جھنڈے کو قائم نہ رکھ سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راست پر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں جو آیات اور ترجمہ تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔